मेरा नाम फ़ाइज़ा शकील है। अपना तारुफ़ करवाती चलूँ। सरदार बहादुर ख़ान वुमेंस यूनिवर्सिटी एमकॉम बेसिस पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद मैंने एलएलबी किया, उसके बाद मैंने एलएलएम किया कराची से, और गेट लॉ करने के बाद मैं यहाँ पे सुप्रीडेंट के तौर पे आज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। 2004 से 21 साल किसी भी किरदार को वाज़ा करने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन एसबीके में हम सब ने जो ऑब्ज़र्व किया, जो हमारे मुशाहिदे में चीज़ें आई गई 2018 से, आप सब ने देखा कि एक साजिशी टोला बेनकाब होना शुरू होता है, जिनके अफराद मैं बेशक नाम लेना चाहूँगी उनमें, जिनमें फ़रत अरशद, तारिक महमूद, जावेद इकबाल, ये सारे लोग शामिल थे। नवीद हमारे जो टेरिजरार के नुमाइंदे हैं, और ये सारे लोग, इनका किरदार वाज़े था। 2018 के अखबारों में भी ये चीज़ें बाकायदा आती रहीं, जहाँ मेरी स्टूडेंट्स के साथ रेप केसेस भी रिपोर्ट हुए, जहाँ एम्प्लॉइज़ को उन्होंने सिर्फ कम्युनिटी की बेस पे फेवरिज़म किया। तालीमी इदारों में मैं डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एंड ग्रीड के सख्त खिलाफ हूँ, और इन्हीं असूलों पे अपने आज भी कायम खड़ी हूँ यहाँ पर। 2018 हमने गुजारा। 2018 के बाद हम सब ने देखा कि जी अपॉइंटमेंट होती है साजिदा नौरीन साहिबा की एज अ वाइस चांसलर, और मुसलसल कंटिन्यूसली इस ग्रुप ने उनको काम नहीं करने दिया। ना सिर्फ ग्रुप ने काम करने दिया, उनका अपना भी एक पर्सनल किरदार रहा, वो भी वाज़े है, जिसके लिए हम सब ने अदालत के दरवाजे को खटखटाना मुनासिब समझा। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि आते ही कुछ ड्राजिस के ताले तोड़े, जो कि एक बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ थी। बिना किसी जवाज़ के, ऑफिशल्स की गैर मौजूदगी में आप ये काम नहीं कर सकते थे। जो काम उन्होंने किया उसके लिए हम लिटिगेशन में गए, और वहाँ भी वुमेंस यूनिवर्सिटी आज तक जवाब जमा नहीं करवा सकी। उसकी वजह जानने के लिए भी हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो लिटिगेशन में फेवर आती है, डिसीजन आते हैं कोर्ट्स के, तो वो हमारी फेवर में आते, क्योंकि हमने जो है हमेशा पॉजिटिव वे में दिखाया, सर्व करके दिखाया। एक सोसाइटी कैलकुलेट करती है, जैसे 21 साल का सफ़र तय करने के बाद आज मैं मजबूर हुई हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। इन्होंने मुझे 2013 में स्टडी लीव नहीं दी, जो कि मैं चाह रही थी कि मैं अपना एमफिल करूँ और स्टडी लीव लूँ। वो मजबूरन मुझे विदाउट पे रह के अपने इक़दाम को साबित करने के लिए मैंने विदाउट पे रह के की, वो इन्होंने मुझे नहीं दी। उसके बाद 6-6 महीने ये हमारी तनख्वाहें बंद रखते थे, हमने उसमें इनको शिकस्त दी, क्योंकि हम कानूनी तौर पे क्लियर साबित थे। सेनेट में ये लोग शिकस्त खाते हैं 2020-21 में भी, और परसों जो 4 दिन पहले 21/8 को हुई है, उसमें भी इन्होंने सेनेट में बिला जवाज़ मेरा एजेंडा बनाया हुआ था, जबकि मैटर सब जुडाइज था। आप जब कोर्ट में होते हैं तो सेनेट में उस मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इलीगल जितनी भी एक्ट्स हो रहे हैं वो किसकी जानिब से हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वाज़े था। मेरी ट्रांसफ़र हुई 2024 22 मई को, जिसके लिए मैं गई फ़ौरन अदालत में, और मैंने जाके रुजू किया कि सर अभी फरवरी 24 में मेरी ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पर, और मैंने रेवेन्यू इन 6 महीनों में जनरेट करके दिखाया। वो डिपार्टमेंट जो कि डेड डिपार्टमेंट था, ओएसिस ऑफ रोजेस स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मेरी ड्राफ्टिंग आप देख सकते हैं, मेरा विज़न बहुत अप्रिशिएट किया गया, मेरे एजेंडास को अप्रिशिएट किया गया। वो फीसेस जो वो एनुअल अर्न कर रहे थे, मैंने मंथली कन्वर्ट करके दिखाई इनको। उसके अलावा स्टूडेंट्स को, चूँकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ एतबार भी है लोगों का, इस वजह से स्टूडेंट्स हमारी बात पे तवज्जो भी देते हैं, आते भी हैं, और हमारा एहतराम भी उसी तरह से किया जाता है। लेकिन ये लोग सर्टिफिकेट तक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। जब मुझे ट्रांसफ़र किया गया तो मैंने कहा वजह, उन्होंने वर्बली ड्रॉ किया। वर्बली एक्शन मैनेजमेंट का, उसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं होता, उन्होंने वर्बली ड्रॉ किया। एक एक्शन अगर आप रिटर्न में ले रहे हैं तो उसका जवाब भी आपने रिटर्न में देना है। इर्रेगुलरिटीज़ का ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रुबीना के आने के बाद एक लेटर यहाँ पे आता है गवर्नर हाउस से कि ये इर्रेगुलरिटीज़ आज भी उसी तरह से जारी और सारी हैं। मैडम रुबीना के पास आते ही जब मैं उनके ऑफिस गई, उनको जाके मैंने अपनी कंप्लेन दी रिटर्न में, मुझे कहने लगी कि मैं वही करूँगी जो ये यूनियन के चंद लोग कहेंगे। मैं फ़रत अरशद की बात मानूंगी, मैं राहिला मंजूर की बात मानूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं इन एविडेंस को नहीं मानूंगी। जबकि गवर्नर हाउस ने अक्टूबर 24 में मुझे बहाल भी कर दिया था। मैनेजमेंट के ये चंद अफराद अपने आप को ऑन दी होल समझते हैं, ये अदालत के हर ऑर्डर का बाईपास करते हैं, गवर्नर हाउस के हर नोटिफिकेशन को बाईपास किया जाता है, यानी कि ये इस कदर मजबूत
خود کو تصور کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ میں سے کوئی ایک بھی چیلنج نہیں کر سکتا. ایون یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ مائنڈ الگ ہے, سگنیچر کسی اور سے کروائیں گے. رجسٹرار جو ایکٹنگ آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے ماشاءاللہ سے 10-11 رجسٹرار تبدیل کیے ہیں. کیوں تبدیل کیے ہیں؟ 5G کی ریم سے بھی زیادہ ہم فاسٹ چلنا پسند کر رہے ہیں. ایکٹنگ رجسٹرار بارہا ان کے آفسز سیل ہوئے, ان فرنٹ آف دا اتھارٹی سیل ہوئے. جب میں نے کہا کہ میڈم ٹھیک ہے, میں سبجوڈائز میٹر ہے, آپ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ یور ایکسپیرینس از ریکوائرڈ ان QEC فار دا ایفیلیشن آف دا کالجز. ٹھیک ہے, میری ایکسپرٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہے, میں جوائن کر رہی ہوں, لیکن ہم کورٹ کے آرڈر کے پابند ہوں گے, کورٹ کے ڈیسیجن کو ہم نے لے کے چلنا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ریٹرن میں نے یہ اپلیکیشن ان کو 29 جولائی کو سبمٹ کروائی, 29 جولائی 25 کو, جبکہ میٹر سبجوڈائز تھا. کنڈیشنل اس کو کیا کہ عدالت کا احترام آپ کو ہر صورت کرنا پڑے گا. فیلئر یہاں آ رہا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں عدالت پہ. کل جب میں آفس جاتی ہوں تو میرے آفس پہ تالا لگا ہوا ہے جی, ڈبل تالے لگے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے مجھے معلوم نہیں. میں نے اس کی ایک پکچر بنائی جو کہ میرا رائٹ تھا کہ میں ایویڈنس پریزنٹ کروں ان فرنٹ آف دا سوسائٹی. ایوری ون از فیملر ٹو مائی فیس. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتی, میں ایسا پوئٹ بھی ریکگنائز ہوں. میں بلوچستان کو تھرو آؤٹ دا کنٹری ریپرزینٹ بھی کر چکی ہوں. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ایوارڈس کے لیے بھی میری نامینیشنز جا چکی ہیں. اس سے بڑی اچیومنٹ میں ان کو ایز اے ڈائنامک پرسنالٹی میڈیا مجھے پکارتا ہے, اور میرا رول عدالت میں بھی واضح ہے. اگر میں ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی نہ ہوتی, شفافات نہ ہوتی, تو میں آپ سب کے سامنے آنے کی وہ جرت بھی نہیں رکھتی, اور ان کے ناموں کو بھی اس طرح سے نہیں لیتی. ان کا کام ہے کہ صرف اپنوں کو ہی ہم نے جابس دینی ہے. انہوں نے وہ جو تالے لگائے, اور اس کے بعد میں نے جب ان سے کویشچن ارائز کیا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ میڈم لیگل آپ مجھے باؤنڈریز میں بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں آپ نے کال کیا. انہوں نے کہا آپ کو کال کی. میں نے کہا کہاں ہے ریکارڈ پہ؟ میں FIA سے تعلق رکھتی ہوں, میں بھی کنسرن کرتی ہوں FIA سے کہ آپ مجھے بتائیں میرے نمبر پہ کس نمبر سے کال کی گئی ہے. نہیں کال کوئی آئی مجھے. آپ مجھے ریٹرن میں دیتے, آپ کم از کم مجھے بلا لیتے, اس کے بعد اس آفس پہ چاہے تالا لگاتے, چاہے آپ اس کو ایوکٹ کرواتے, لیکن میری موجودگی اور باقی سب کی موجودگی ضروری تھی. مینجمنٹ کی ارریگولیٹیز کا یہ لیٹر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے, میڈیا پہ آنا چاہیے یہ لیٹر. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, 21 اگست جس دن یہ لوگ سب کے سب سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ لیٹر لے کر آ گیا میرے پاس. 22 کی اس پہ ڈیٹ انہوں نے ڈالی PN بک پہ کہ ریسیو کریں فورسفلی. میڈم ریسیو کریں. میں نے کہا میں ریسیو نہیں کروں گی. آج 25 تاریخ ہے, تاریخ مجھے بتائیں آپ. اس بندے کو بھی میں نے کہا میں دیکھیں آپ کو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ وہ کہتا ہے میڈم میں PN ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے اپنے ایویڈنس چاہیے. آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ ایک مسلسل سفرنگ. انہوں نے مجھ سے پہلا جواز 22 نومبر 24 کو لیا. میں نے کہا انلیگل ہے, ریلیف کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے, آڈٹس کے رولز آپ کو معلوم نہیں, مینجمنٹ کے رولز آپ کو معلوم نہیں ہیں. جونیئر کلرک روبیہ ارم کو انہوں نے چارج دیا, جس کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن میں نے لکھی کہ جناب یہ ڈائریکٹ فیسز کلیکٹ کرتی تھیں اور یہ بات سچائی پہ مبنی ہے, صرف ان فیسز کا مجھے ڈیٹا دے دیں. مینجمنٹ فیل ہو گئی, وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. روبیہ ارم جونیئر کلرک کو, جو جونیئر کلرک از ناٹ آتھرائز ٹو رائٹ اے نوٹ پورشن, ایون وہ نوٹ پورشن بھی لکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, اور ان کو یہ چارج دینا اور پھر یہ کہنا کہ اسکل بیس ایجوکیشن بیٹھ چکی ہے, ادارہ ڈیتھ ہے. آپ کے اپنے مینجمنٹ کا اس میں کتنا فالٹ ہے یہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. تو روبیہ ارم کا کردار یہاں پہ میں نے واضح کر دیا. ساجدہ رشید یوگا ٹیچر, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے. ان کو ہم نے کہا میڈم ہم اکوپ کرتے ہیں. میں نے ایک سیکرٹ رپورٹ میڈم ساجدہ نورین سے شیئر کی. انہوں نے کہا بیٹا مجھے رپورٹ دیں کہ کیا وجوہات ہیں, تو اس میں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم اپنے اسٹاف کو اکوپ کر سکتے ہیں. میں نے پازیٹیو مائنڈس کے ساتھ لے کے چلنا چاہا, لیکن ان لوگوں نے مجھے بارہا ڈیگریڈ کیا. بار بار ان لوگوں نے یہ سلوک اپنا جو ہے جاری و ساری رکھا. اس کے بعد جب ساجدہ نورین کا بھی یہ کیس ہم نے دیکھا, اس کے بعد روبینہ سے بھی ہم نے شکایت کر کے دیکھ لی, ہم نے گورنر ہاؤس میں بھی دیکھ لیا. گورنر ہاؤس سے ہمیں باقاعدہ بحال کیا جاتا ہے, لیکن یہ اس میں بھی فیل ہو گیا. مینجمنٹ کی غلطیاں صرف میری ذات تک محدود نہیں ہیں. مینجمنٹ سے متاثرین ہوئے جی ہمارے کانٹریکٹ امپلائیز کو آتے ہی انہوں نے نکالا, انٹرنس کو انہوں نے آتے ہی نکالا, ریموو کیا انہوں نے, اور اس میں سے صرف چند بندوں کو جو ان کی اپنی فیوریٹزم بک کر کے ان کو شامل کر دیا.
ٹھیک. لیکن کانٹریکٹ امپلائز اور جو 12 سالوں سے سروسز دے رہی تھیں ہماری اردو ڈپارٹمنٹ کی ایک انٹرن آبدا چکزئی, وہ 12 سالوں سے جس نے ایم فل کا ٹیسٹ بھی کلیئر کیا, ایم فل پاس بھی کیا, اس کو صرف انٹرویو اس کا نہیں ہوا تھا, اس کو بھی نکال دیا گیا. 12 سال سروس کے بعد ایک شخص کی عمر چلی جاتی ہے. ضمیر کٹ جنہیں ریگولر کیا جاتا ہے باقاعدہ چانسلر امان اللہ یاسین زئی کے ٹائم پہ, ان کو ریورٹ میں لے جا کے دوبارہ سے ان کو کانٹریکٹ پہ ڈالنا, وہ ریگولر آتھورائز کورٹ سے بھی کلیئر بندہ تھا, لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈالا, اس کو بھی انہوں نے نکال دیا. اس طرح سے مینجمنٹ کی ریگولیٹیز تمام میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا, اس کے بعد ضمیر کو جب انہوں نے نکالا تو ہم نے کہا کہ اس کا ایجنڈا سینٹ میں, انہوں نے کہا ہم ڈسکس کریں گے. کیا یہ ایجنڈا سینٹ میں بنتا تھا؟ ونس اے چانسلر آلویز اے چانسلر. جب ایک چانسلر تھا ان کے نام کے ساتھ ہم ہمیشہ گورنر لگاتے ہیں, ہمیشہ چانسلر لگاتے ہیں. ان کے آرڈرز کو بھی بائی پاس کیا گیا, سینٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا. وہاں کانٹریکٹ امپلائز جن کی 13 سال 14 سال کی سروس اور ایج سب ضائع ہو گئی, جو کہ ریگولر امپلائز تھے. یہ کانٹریکٹ امپلائز کو ضائع کرنے کے بعد ایک ایڈورٹیزمنٹ میٹ کی جاتی ہے اور اپنے بندوں کی ہائرنگ یہ لوگ چاہتے ہیں, جس میں یہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں. اسٹے میں کانٹریکٹ امپلائز چلے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ انٹرویو لے لیتے ہیں. انٹرویو عوام آپ دیکھیں کہ ان کے اس پور مینٹالٹی اور ڈیسیجنس کی وجہ سے کون سفرنگ میں, میری تو ذات ایک طرف نا, عوام سفرنگ میں آ رہی ہے. وہ بچے, وہ اسٹوڈنٹس جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیز جابس, وہ بچے آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو وہ جابس بھی نہیں ملتی ہے. آپ لوگوں نے ٹیچنگ کا بھی میٹر دیکھا, آپ لوگوں نے یہ سارے سیناریوز دیکھے کہ کس طرح ایس بی کے کو ایک سازش کے تحت پیچھے لگایا گیا. ارباب اختیاری اتنے کمزور ہیں ان کے سامنے کہ وہ اپنے ہی آرڈرز پہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے. کانٹریکٹ امپلائیز, انٹرنز, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ہاسٹل وارڈن نے, اور انہیں بھی گورنر ہاؤس سے بحال کیا گیا تھا. گورنر ہاؤس سے بحال کرنے کے بعد ان کے بھی آرڈرز پہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. ان کا نام حمیدہ کاکڑ ہے, اور اگر کچھ کوشچن یہ یا کچھ ایڈ ان کرنا چاہیں تو ضرور یہ کریں گی. اس کے بعد رجسٹرار کنٹرولر. نہیں سر, میرے ساتھ نہیں, یہ مینجمنٹ کی مسٹیک ہیں. رجسٹرار لیٹ می کمپلیٹ کریں سر, ایک سیکنڈ مجھے پہلے کہ میں کمپلیٹ کرنے کا مجھے موقع دیں کہ رجسٹرار کنٹرولر جو کہ رجسٹرار میجر سیٹس ہیں, ان کے لیے پورا پینل ہوتا ہے جس میں ایک جج کی موجودگی ضروری ہے. گورنمنٹ کے تمام نمائندے, سیکٹری ایجوکیشنز, یہ سب بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ پینل ہوتا ہے. اس میں بھی اسکروٹنی کے پروسیس میں انہوں نے صرف ایک لابی کو ایکٹیو کرنے کے لیے, صرف اپنے بندوں کو لانے کے لیے, راحلہ منظور کے لیے ٹاپ نمبر جس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ٹرمینیٹ فرام دا آفس کیا ہے. ٹھیک ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہمارے کچھ لوگ, وہ رپورٹ بھی موجود ہے, وہ آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا. کچھ لوگوں کو بالکل فوری طور پہ کہا گیا کہ سروسز سے فارغ کیا جائے. وہ آرڈرز بھی ایز اٹ از ہیں, اور انہی آرڈرز کو لے کے آج وہ عدالت میں, جو کہ چیلنجیبل بھی نہیں ہے, اور انہی آرڈرز کو لے کے صرف ایک بندی کو فیوریٹ کرنے کے لیے کہ منظور نظر افراد کو ہم نے لانا ہے. کیوں ایکٹیو کیا جاتا ہے, اپنی لابی کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم مل کے ڈیسیجنز لے سکیں, ایک سے مائنڈ سیٹس ہوں, اور ہم صرف اپنے لوگوں کو نواز سکیں. ابھی پرو وی سی کی جو سیٹ ہماری ویکنٹ ہے اس میں بھی ہمیں یہی سینیریو نظر آ رہا ہے. تو گورنمنٹ یہ تمام چیزوں کو چیک کرتے ہوئے کیا آج بھی ان باتوں سے نابلد ہے کہ ایسا جو مائنڈ سیٹ ہے, ایسا جو سسٹم ہے جس میں آپ نے 2018 کے کلپریٹس کو دوبارہ صاحب اختیار بنانا پسند کیوں کیا؟ وہ لوگ جو کہ سیویئر کرپشن کے چارجز میں, جن کے خلاف اسٹرانگ ایلیگیشن ہے, فائنینشیل کرپشن موجود ہے, جو معاشرے کے ساتھ مسلسل یہ سلوک کرتے چلے آئیں گے. میں نے کہا نا, یہ میری ذات کا سوال نہیں ہے, میں اپنی ذات کے لیے عدالت میں کھڑی ہوں سی پی نمبر 678 میں, اور اس میں ایک ایک ڈاکومنٹ فائل ہے. آج تک سال گزرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا. صرف ایک جواز ان کے پاس آیا کہ جی میڈم کی اٹینڈنس شارٹ ہے. شارٹ لیو کس تحت سے ہے مجھے یہ بتا دیں. وہ سسٹم اٹینڈنس کا ان کے اپنے کنٹرول ہے, وہ عدالت کو میں نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ان سے جواب تو لیں. وہ اس پہ ہی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے رہے, اور ایک شخص مسلسل رولنگ اینڈ سفرنگ میں تالے لگانا, پھر یہ اپنی شان سمجھتے ہیں, تالے توڑنا. کہیں یہ سارا گروپ وہی کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. صاحب اختیار سے, گورنر صاحب سے, اور سیکٹری ایجوکیشن, منسٹر ایجوکیشن, فیڈرل منسٹر ایجوکیشن, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, بہت اچھا کردار رہا ان سب کا.
ان کے آرڈرز آئے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کروا پائے. آج ان سے یہ گزارش ہے کہ صرف ان چند افراد کو اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں, آپ انویسٹیگیشن کمیٹی فارم کریں, آپ فیکٹ فائنڈنگ لیتے ہیں, فیکٹ فائنڈنگ ٹائم کنزیومنگ, اس کے بعد رزلٹ ہمیں کوئی مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ہمیں نتیجہ چاہیے. ہمیں بلوچستان کی اس روشنی کو, جو کہ میرے قبائلی روایات میں ہماری بچیوں کی ایک جگہ ہے, مجھے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. 2018 کے وہ اخبار کے بیانات نہ بھولے جائیں جن میں ان افراد کا نام آتا ہے اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا, اس جگہ کے ساتھ کیا کیا. سب کے سامنے آپ لوگ صحافی حضرات ہیں, آپ لوگوں کی رپورٹس میں موجود ہوں گے. اس کے باوجود اگر ان کو آپ دوبارہ سے امپاور کرتے ہیں تو مجھے وجہ جاننی ہے, ایس بی کے ان تمام امپلائیز کو وجہ جاننی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا فیلئر ہے یا آپ کا فیلئر ہے. اس جگہ کو کون آ کے بچائے گا؟ تو میرا ایجنڈا آج آپ لوگوں کے سامنے, میرا موقف, ایجنڈا نہیں کہوں گی, میرا موقف واضح ہے کہ مینجمنٹ کی مسٹیکس ہیں. ہماری قبائلی اور روایات میں اس جگہ کو بچایا جائے. میری تعلیم کی جگہ, میں نے اس روشنی کو بچایا, میں نے لڑا ہے ہر اسٹیجز پہ. میرے اسٹوڈنٹ سے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. 21 سال میں ایک کریکٹر ویزیبل ہوتا ہے. میں اس قدر پاورز کے ساتھ نہیں چلتی ہوئی نظر آتی اگر میں کلیئر نہیں ہوتی. ایک ایلیگیشن اگر میرے خلاف موجود ہے تو فرنٹ پہ لے آئیں. بہت شکریہ. کام کر رہی ہوں اور میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ 29 جولائی کو میں نے جوائن کیا انہی کے کہنے پہ کہ اگر آپ کو میری ایکسپرٹیز اور میرے ایکسپیرینس پہ ٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایفیلیٹڈ کالجز کے لیے کام کروں تو میں ضرور وہ ایفیلیٹڈ کالجز کے لیے کام کروں گی, لیکن کنڈیشنل ہے. بوتھ دا پارٹیز آر بائنڈ ٹو دی ورڈکٹ آف دا کورٹ. تو ورڈکٹ آف دا کورٹ کا آپ کو جو ہے انتظار کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کورٹ کا ڈیسیجن اگر الٹر آئے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ چانسلر سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ چانسلر سے دیکھیں, ہم جب کسی بھی شخص کو اختیار دیتے ہیں تو ان کو اپنے اختیار کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو یہ کہنا زیب دیتا تھا کہ میں صرف وہی کام کروں گی جو یہ فرحت ارشد کہے گی, جبکہ میری شکایت تمام ایویڈنس کے ساتھ موجود تھی, جبکہ گورنر ہاؤس مجھے ری انسٹیٹ کر چکا تھا. کیا انہوں نے اپنے اس اختیار اور اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا انہوں نے سمجھا کہ کس سینیریو میں ان کو جوائن یہاں پہ کروایا گیا ہے؟ انہوں نے اس جگہ کو بچانے کے لیے کیا کیا, یا ایک لابی پہ کام کیا گیا؟ انہوں نے, اور جو میں بڑی ایک حق تلفی بتانے جا رہی ہوں آپ سب کو, کہ انہوں نے لابیز کو فردر ڈیوائڈ کر دیا. بلوچ پشتون لابیز بنا دی گئیں اور ایک مخصوص لوگوں کو صرف فرنٹ پہ لایا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ میں وداؤٹ کاسٹ اینڈ ڈسکرمنیشن اینڈ گریڈ کی قائل ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے تو سرو کرنا ہے اپنے ایجوکیشن کو. ان حالات میں بھی میں نے 4 ایفیلیٹڈ کالجز سے بات کی کہ میڈم میں آپ کے لیے نہیں, میں اس جگہ کے لیے کام کر رہی ہوں. اور کل بھی میری فون پہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور ایک دو کالجز کو پروویژنس دینے ہیں تاکہ وہ ایفیلیٹ ہو سکیں. یہ لڑائیاں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ اس قدر پرسنل ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ امپیکٹ ہے, ہمارے فیوچر پہ امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور بڑی خوبصورت ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, آپ نے سروسز دینی ہے تو اسی ادارے کو دینی ہے. ہماری ترقی کے تمام رستے روکتے ہیں اور حالات اندر سے یہ لوگ اس طرح سے ہمارے ساتھ بیہیویئر ان کا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے, کافی عرصے سے اس میں انٹرنیٹ ایکسیس ہے, حتیٰ یہاں تک کہ بدنامی کے باعث بن گیا, بچیوں کے کیا الزامات لگے, سب کچھ کون کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اتنے بڑے ادارے کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے, اور ہم اپنے بچیوں کو اس یونیورسٹی میں یا اس ادارے میں کس طرح بھیجیں کہ وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں یا وہاں پہ ہاسٹل میں رہیں, یا مطلب ہماری بچیوں کا مستقبل کیا ہوگا اگر آپ لوگوں کا مینجمنٹ اس طرح مینجمنٹ ہو اور ایک دوسرے سے مافیاز بنے ہوئے, لابی بنے ہوئے, فلانا فلانا, تو اس یونیورسٹی کا بنے گا کیا؟ اور آپ لوگ کیوں خدا ترسیح نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں؟ اس میں تمام مینجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کا. سر یہی بات میری میڈم اسی سے تھی. ہمارے جو ادارہ ہیں, ہماری جو یونیورسٹی ہیں, ہاسٹل کی جو ایریا ہے وہاں پہ میل کو الاؤ نہیں ہے. یہاں تک کہ یعنی جو ہمارے ساتھ فیکلٹی رہ رہے ہیں نہ ان کے ہسبینڈ کو الاؤ ہے نہ وارڈنس کے ہسبینڈ کو. تو یہ میڈم جب سے آئی ہیں انہوں نے یہاں پہ کراچی سے کسی میل کو لا کے کوٹیج میں رکھا.
कॉटेज में जब रखा तो मुझे पता नहीं था, मुझे एडमिन की किसी अफसर ने बताया कि मैडम इस टाइम आप सीनियर वार्डन हो, आपको पता है या आपकी नॉलेज में ये चीज़ है कि मैडम वीसी ने किसी मेल को यहाँ रखा है। तो फिर सर जब मैं गई मैंने मैडम को बताया कि मैडम यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ है सबसे ज़्यादा हॉस्टल जो है बच्चियों की तादाद जो है जो हमारे हॉस्टल में है। तो मैंने कहा वहाँ पे यहाँ पे बलोच बच्चियाँ भी हैं और सिंध की, कराची की, हाप चौकी की, तुर्बत की, लोरलाई की, जो की, चमन की। मैंने कहा मैडम ये चीज़ यहाँ अलाउ नहीं है, बेशक आप कराची से आई है लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो मेरी ये बात मैडम को बुरी लगी, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र, यहाँ पे मैं सीनियर वार्डन थी, उन्होंने मुझे यहाँ से लेके लाइब्रेरी भेजा। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है तो इसने गेट पे बताया कि ये औरत यहाँ ना आए। क्या ये मेरी गलती थी कि मैंने स्टूडेंट के लिए बात की? ये हमारी रवायत, ये हमारी यूनिवर्सिटी के रूल्स के ख़िलाफ़ है। सर ये एतबार की भी बात है। आप लोग मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है कि जी हम अपनी बच्चियों को कैसे भेजें, तो मेरा ये जवाब हमेशा से रहा है कि आप अपनी बच्चियों को भेजें, साहिब इख्तियार भेजें, साहिब दर्द भेजें, ताकि हमारी वो जगह जो है जो प्राइम हमारा ऑब्जेक्ट था कि हम इस जगह को बच्चियों की तालीम के लिए बनाया गया है, उस सिलसिले को मैं रोकते हुए देख नहीं सकती। मैनेजमेंट की जो गलतियां हैं या लड़ाइयां हैं, जो भी फेयर हैंड होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सामने आएँ, विद एविडेंस बात करें और कोर्ट्स की लड़ाई को कोर्ट्स की हद तक रखा जाए, पर्सनल ना हुआ जाए। इन बच्चियों को मैं दर बंद नहीं होने दे सकती, बच्चियों ने आना है और हम सब अगर खड़े होंगे यकजा होकर, ये माशरा एक पिलर है। सिर्फ हम वुमेन्स यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट या एकेडमिक स्टाफ को नहीं कहेंगे, मैं अपने तमाम ज़िम्मेदारान को यहाँ पे ऐड इन करती हूँ। तमाम हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, हमारी सियासतदान हैं, हमारे जो दूसरे ज़िम्मेदार वालिदैन हैं, सभी इंडिविजुअल, ये नहीं मैं कहूँगी कि एक क्लास बी, क्लास सी, नवर, हमारे लिए सब इक्वल हैं और सबको आना है यहाँ पे, ताकि ये इदारा मुस्तहकम हो। किसी के डर या खौफ से मैं अपनी बच्ची को घर नहीं बिठा सकती, उसकी तालीम का सिलसिला मैं क्यों कर रोकूँगी। और मैडम ये बताएं कि आप पे एलिगेशन क्या लगाए थे जो आप कोर्ट में गई, फिर आप सेनेट में क्यों नहीं आप अपना विजन क्लियर कर सकी, और सेनेट ने आपको क्यों नहीं बहाल किया? आप ये बताएं। सर सेनेट ने मुझे बहाल किया है, सेनेट ने कभी ये नहीं हुआ कि मुझे उस एजेंडे का इल्म भी नहीं है। मेरे इल्म में सिर्फ ये है कि आप बरीओ ज़मान हैं, जिसे गवर्नर हाउस ने रीइंस्टेट किया। कोर्ट में वो नहीं गए, कोर्ट में मैं गई हूँ। एलिगेशन उनकी जानिब से कुछ भी नहीं है मुझ पे। काम बहुत अच्छा करती हैं, काम इनको बहुत अच्छा आता है जी। हम सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि इनका वो जो एक खाने पीने का एक दायरा है वो शायद खाता बंद हो रहा होता हुआ दिखाई देता है। एक मुखलिस इंसान, क्योंकि वो कल्प्रिट नहीं है या आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके साथ सिर्फ हम सब जानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्विस कि उसको खुडे लाइन करना है या उसको उठाना है या उसको बिठाना है। तो इसके अलावा मुझ पे कोई एलिगेशन नहीं है। ये रिटर्न स्टेटमेंट देने के भी काबिल नहीं थे अदालत में। इन्हें चाहिए था कि अदालती बाउंड्रीज़ में मुझसे बात करते, वहाँ पे कानूनी दायरे में मुझे जवाब देते। अगर मैंने इन पे लगाया एलिगेशन, उन्होंने मुझ पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया। बहुत शुक्रिया।